جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 48، جس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے اور شیطان کے کردار کا ذکر ہے کہ اس نے کیا کردار ادا کیا۔ جب کفار مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے غزوہ بدر میں مکہ سے میدان بدر کی جانب چلے اور ابھی ایک کچھ فاصلے پر ہی پہنچے تھے کہ خبر آئی کہ جس لشکر کو بچانے کے لیے، وہ لشکر ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ تھا، اس کے بارے میں وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، غزوہ بدر اس کا پس منظر میں اگر آپ نے وہ لیکچر سنا ہوا تو جب یہ کچھ فاصلے پر پہنچا تو خبر آئی کہ جس لشکر کو بچانے کے لیے سارے مکہ سے غزوہ بدر میدان بدر میں جا رہے تھے، وہ لشکر محفوظ ہو چکا ہے، اب وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قریب تھا یہ کفار واپس پلٹ آتے۔ اب یہاں پر شیطان نے دیکھا کہ یہ تو کافر مسلمانوں سے جنگ کیے بغیر یہ تو واپس آنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اب وہاں پر وہ ایک بوڑھے شیخ نجدی کی شکل میں وہاں پر ان کے پاس گیا، ایک بڑا زیرک آدمی بن کر۔ اس نے کہا کدھر جا رہے واپس؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اپنے تجارتی قافلے کی وجہ سے جا رہے تھے کہ پتہ چلا تھا کہ وہ خطرے میں ہے، لیکن اب ہمیں پتہ چلا وہ کوئی خطرے میں نہیں ہے، لہٰذا اب جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم واپس آ رہے ہیں۔ تو شیطان نے اب آگ لگائی، کہتے ہیں تیلی لگائی۔ اس نے کہا کہ اگر تم بغیر جنگ کیے واپس آ گئے، تمہارا تو روب ختم ہو جائے گا پورے عرب میں۔ پورے عرب والے کہیں گے لو مسلمانوں سے ڈر کر آ گئے، جرت نہیں تھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کی، تو لہٰذا جب جنگ کرنے کی جرت نہیں تھی اور ڈر کر واپس آ گئے، تمہارا تو روب ختم ہو جائے گا، اور دیگر قبیلے والے وہ تو تم پر چڑھ دوڑیں گے، تمہارا سارا کا سارا وقار بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اس نے یہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگائی اور بھڑکائی، اور لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ اب جو پہلے واپس آنے لگے تھے اس کی باتوں میں آ کر دوبارہ میدان بدر کی جانب اب یہ جانا شروع ہوئے۔ اور جب یہ ساتھ ساتھ رہا، تھا تو شیطان ایک بڑھے کی شکل میں تھا اور ایک جس طرح سیاںہ آدمی بن کر ان کے ساتھ ساتھ چل بھی رہا ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اب یہ کفار کے ساتھ چلتا چلتا مسلمانوں کے خلاف میدان بدر تک آیا۔ جب وہاں پر آیا اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرشتوں کے ساتھ مدد کا وعدہ فرمایا تھا، جب دونوں لشکر آپس میں ملے، مسلمان اور کافر، جیسے ہی وہ ایک دوسرے کے خلاف انہیں تلواریں نکالیں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ پے در پے فرشتے، صف بصف فرشتے۔ اب لوگوں کو تو فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن شیطان دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو فرشتے آ گئے اور فرشتوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اب یہ وہاں سے بھاگا۔ اب جو کافر تھے انہوں نے دیکھا بھی یہ تو ہمیں لے کر آنے والا تھا اور یہی بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھی کدھر جاتے ہو؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا، اپنی حفاظت خود کرو، میں بھاگ رہا ہوں۔ اور یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کردار کا ذکر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 48 میں، سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں کیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وَإِذْ اور جب زینا مزین کر دیا، لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، یعنی ان کو بڑے سبز باغ دکھائے۔ اس نے کہا تمہاری تعداد اتنی زیادہ، تم 990 کی تعداد میں، وہ مٹھی بھر 313 افراد، وہ تمہارا کیا مقابلہ کریں گے، تمہارا کیا جوڑ ہے۔ ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس تو آلات حرب نہیں ہیں، کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے۔ یہ ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر دیا۔ اور اس نے ساتھ کہا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، پریشان نہ ہو، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے، آج تم پر کوئی بھی غالب نہیں آئے گا، من الناس لوگوں میں سے، لا غالبہ کوئی غالب نہیں آئے گا، لکم تمہارے اوپر، الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے۔ اور اب ساتھ اس نے کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔
وَإِنِّي جار، جار کہا جاتا پڑوسی کو، ہمسائے کو، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ ان کے ساتھ ہے، ان کو بھی ڈھارس ہوگی بھی یہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، جنگ کرنے لگے، تو کیا ہوا؟ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پلٹا، دوڑ لگا دی اس نے، عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، بھاگ پڑا۔ اب جو آگے آگے تھا صفوں کو چیرتا ہوا پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، لوگوں نے کہا وہ کدھر جا رہے ہو؟ تم تو ہمارے ساتھ تھے، لے کر آنے والے تم تھے، یہاں تک لانے والے تم، تیار کرنے والے تم، جب جنگ شروع ہونے لگی تم بھاگ رہے ہو۔ اس نے کہا انی بریء منکم، بھائی میں تم سے بری ہوں، اپنی حفاظت خود کرو۔ انی ارا، راجو مانے دیکھنا، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ڈرنا اس معنی میں کہ بھائی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جاہل انسان، یہ اس کے پاس علم تو تھا ہی، تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور اگر میں تمہارے ساتھ یہاں پر رہتا ہوں، یہ فرشتے تمہارے ساتھ مجھے بھی ماریں گے، اور ان کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا وہ معاملہ ہمارے سامنے رکھا۔ اب اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ بعض دفعہ بہت سارے کام، بہت سارے معاملات شیطان ہمارے لیے مزین کر دیتا ہے، ہمیں بڑے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ تم یہ ہو، تم ایسے ہو، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں، یہ نہیں۔ اور یہ کہاں پر انسان کو ڈھارس دیتا ہے؟ جہاں پر انسان نے کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا ہو، کسی کو مارنا ہو، قطع تعلقی کرنی ہو، کوئی گناہ کا کام ہو، یہ بہادر کرتا ہے، پریشان ہو، گناہ ہی ہے نا، کچھ نہیں ہوگا، تو یہ کسی نے دیکھنا نہیں ہے۔ تو یہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس طرح انسانوں کے لیے کاموں کو مزین کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ تسلی دیتا ہے۔ اگر آپ اس کام سے رکیں گے نا، فوراً آپ کو تھپکی دے گا، اے تم کدھر جا رہے ہو، تم کدھر، پریشان نہ ہو، تم کدھر جا رہے ہو، کچھ نہیں ہوتا، سارے ہی کرتے ہیں، تم کر لو گے کیا ہو جائے گا، اس طرح یہ تسلی دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خبردار اس کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ دیکھو جاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ بڑے سخت عذاب والا ہے۔ تو یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 48 تھی۔ انشاءاللہ باقی جو آیات ہیں آئندہ لیکچر میں اس کا ترجمہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔